اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ سب سے پہلے ایک خصوصی شعر سے بیان کا آغاز کرتی ہوں۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت سی بات ہم جیسے ریاکاروں کے لیے، ہم جیسے دنیا داروں کے لیے بات کہی۔ فرماتا ہے جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول چکے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول چکے۔ منہ تو دیکھا آئینے میں، منہ تو دیکھا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول چکے۔ ناظرین کرام، آج ہم جیسے گناہ گاروں کا یہی حال ہے کہ ہم دنیا کی غفلتوں میں اس قدر گم ہوئے ہیں کہ ہم نے عبادت کے چند مخصوص طریقے اور چند مخصوص ایام ہی چن لیے ہیں۔ ہم اس بات سے قطعاً اپنی آنکھیں چرا چکے ہیں کہ مسلمان اپنا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ گزارتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر اپنے بیٹے کے ساتھ، ناظرین کرام، کھانا کھا رہے تھے تو بیٹے نے باپ سے ایک عجیب سا سوال کیا۔ کیا سوال تھا؟ اس نے سوال کیا، بابا آپ 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر نے اس بات کو سن کر اپنا کھانا جو ہاتھ میں نوالا تھا چھوڑ دیا اور بیٹے سے مخاطب ہوئے، کہا اب بیٹا اپنے باپ کا عقیدہ سن۔ بیٹا تڑپا، بتائیے بابا جان کیا ہے آپ کا عقیدہ؟ کیا آپ کو مال سے پیار نہیں؟ اس پر جواب ملا نہیں۔ کیا آپ کو اولاد سے پیار نہیں ہے؟ اس پر بھی جواب ملا نہیں۔ کیا آپ کو جان سے پیار نہیں ہے؟ تو اس پر بھی صدیق اکبر کا یہی جواب تھا کہ جی نہیں۔ صدیق اکبر اب اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتے ہیں اور بولے ہیں، سنو بیٹا، اب جان لو تمہارے باپ کو کس سے پیار ہے۔ اب بیٹا تڑپا، بے تاب ہوا، مضطرب ہوا کہ آخر میرے باپ کو کس چیز سے پیار ہے۔ صدیق اکبر بولے، اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آ جاتا، میں تیرا سر قلم کر دیتا، اور سر تیرا قلم کر کے نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتا۔ ناظرین کرام، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان، اور اسی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال ہمارے سامنے شہدائے کرام کے صورت میں لائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ بے شک میں ضرور آزماتا ہوں تم کو کسی بھی چیز سے، خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، مگر بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اور صبر کی سب سے بڑی مثال جناب امام حسین نے پیش کی۔ شاعر کہتا ہے، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی۔ رویا ہوں اور اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے بہت بڑی مثال پیش کر دی اپنے وفاداروں کی، اپنے پیاروں کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیارا نواسۂ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کس طرح سے اپنی قربانی کو پیش کر رہا ہے، کس طرح سے اپنے سجدوں کی قیمت کو ادا کر رہا ہے، کس طرح بتا رہا ہے کہ یہ جنت اتنی سستی نہیں، یہ جنت اتنی سستی نہیں۔ بھائی، قدموں سے لپٹنے کے لیے سر نیزوں سے کٹانے پڑتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے پیاس کے ساتھ اپنے بچے لوٹانے پڑتے ہیں۔
دین کی خاطر رول جانا، مر جانا، مٹ جانا پڑتا ہے۔ کیا حسین کی شان ایسے ہی بن گئی؟ وہ جنت کی سردار، وہ بی بی فاطمہ کے لال، وہ فاطمۃ الزہرا۔ کون ہے فاطمۃ الزہرا؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ وہ فاطمۃ الزہرا جو جنت کی سردار ہیں، حضور کی آل، حضور کی پیاری بیٹی فاطمۃ الزہرا جو طاہرہ ہیں، طیبہ ہیں، دین کی وارث ہیں۔ وہ فاطمۃ الزہرا کہ جس کا بال ننگا ہو تو سورج چھپ جائے، وہ فاطمۃ الزہرا جس کے استقبال میں محمد عربی کھڑے ہو جائیں۔ میری بہنوں، واقعہ کربلا ہمیں بتاتا ہے کہ کربلا میں وفا کا حق حیا کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ دیا گیا۔ دیکھیں کربلا کے اس کڑیل میدان نے بھی عورتوں نے اپنے پردے نہیں اتارے گئے، حتیٰ کہ عورتوں کو بے پردہ کرنے کے لیے خیموں تک کو آگ لگانے کا گندا پروسیس کیا گیا، لیکن عورتوں نے اپنے حیا کے پردے نہ اتارے اور کسی بھی صورت امام عالی مقام کے کسی بھی بچے نے شجاعت سے جی نہ چرایا۔ واقعہ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ قرآن نے فرمایا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ جب کسی طرح بھی ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر درود ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحمتیں ہیں میرے رب کی طرف سے، واولئک ھم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پائی۔ ناظرین کرام، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جناب حسین نے دنیا کے سامنے یہ پیغام سر عام دیا کہ کربلا کی ریت پر جو میں نے تاریخ لکھی ہے، وہ تاریخ یہ ہے کہ یہ سر کٹ سکتا ہے مگر ظلم اور بربریت اور گمراہی کے آگے جھک نہیں سکتا۔ جب ناظرین کرام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں 72 لاشیں اٹھاتے ہیں، اور جب ان کی شہادت خود ہوئی تو راوی اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ جب شہادت کے بعد جناب امام حسین کی قمیض اٹھائی گئی تو 113 زخم وہاں تیروں کے تھے جو سوراخ بن کر کھڑے تھے، اور 33 زخم یعنی 33 زخم نیزوں کے تھے، اور اس کے ساتھ 37 کٹ تلواروں کے تھے۔ ناظرین کرام، سوچنے کی بات ہے، جب 113 زخم لگے تیروں پہ، سجدہ تو قضا نہ ہوا۔ جب 33 زخم نیزوں کے لگے، سجدہ تو قضا نہ ہوا۔ جب 37 کٹ تلواروں کے لگے، اتنے زخم کھا کے بھی جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ زبان پہ کیا تھے یہ لفظ؟ مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں۔ یہ الفاظ اپنی سچائی اور حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں میں تیری رضا پہ، تیری تقدیر پہ میرے مالک میں راضی ہوں، زخم کھا کر بھی مسکرا رہا ہوں۔ مالک اب بتا، کیا تو بھی حسین کی رضا پر راضی ہے؟ تو بھی حسین کی رضا پہ راضی ہے؟ یہ ہیں وہ الفاظ جو ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت ہیں۔ آواز آ رہی تھی، اس پیاسے شیر پر خدا کو ناز ہے، اپنے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ناز ہیں۔ اوروں نے بھی سجدہ کیا مگر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا ہے جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، اے نازش محمد تم پر سلام۔ ناظرین کرام، سوچنے کا وقت ہے۔ میری بہنوں، سوچو، آج یہ سورج چمک رہا ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ دوپہر کا منظر کیسا ہوگا جب کربلا میں جناب حسین کا سر کٹا ہوگا، جب خیموں کو آگ لگائی گئی ہوگی، جب گھوڑا خالی پلٹا ہوگا اور سکینہ رو رو کر گھوڑے سے پوچھتی ہوگی، اے گھوڑے بتا تو خالی ہی لوٹ آیا، میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا؟ یہ سورج چمک چمک کر ہمیں اس دوپہر کا پتہ دے رہا ہے جب سکینہ نے اپنے چچا عباس سے پانی مانگا تھا اور ان کو تلواروں سے چھلنی کر دیا گیا، ان کے بازو کاٹ دیے گئے۔ یہ بتا رہا ہے میری بہنوں، ذرا سوچو، اس منظر کو اپنی آنکھوں میں سماؤ کہ یہ دوپہر ہمیں بتا رہی ہے
کہ اپنے نواسے نے، نبی کے نواسے نے تو اپنا پورا خاندان دین پہ لوٹا دیا، اور ہم اور تم کہتے ہیں دین پر چلنا مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں دین پر چلنا بہت ہی مشکل ہے، بھائی دنیا ہے، کیا کر سکتے ہیں، دین پر کیسے چلے؟ وہ لوگ کہہ رہے ہیں دین پر کیسے چلے جن کے پاس ٹھنڈے گرم پانی دستیاب ہے، اے سی فریج دستیاب ہے، مسجدوں میں قالینیں بچھی ہیں۔ سوچو میری بہنوں، آج وقت ہے، سوچ لو۔ ارے وہ بھی تو تھے نا جو تپتی ریت پہ یہ سجدے کر کے گئے، سجدوں میں سر کٹا کے گئے، اور تم کہتے ہو اور ہم کہتے ہیں دین پر چلنا مشکل ہے۔ کیا ہمارا دین بس اتنا ہی ہے؟ کیا ہمارا عقیدہ اتنا ہی ہے؟ میں سوچتی ہوں کہ ہم مسلمان ہیں آخر کیوں؟ دیکھیں، شاعر نے کہا اے حسین ابن علی تم پر سلام، یہ سلام کوئی ایسے ہی تو نہیں نہ کیا جاتا۔ اے شہیدین محبت لالا گو لالا بدن، چمن چمن اندر زندگی، اے زندگی تم پر سلام، اے حیات اندر حیات تم پر کروڑوں رحمتیں کروڑوں برکتیں، اے حیات حیات دین تم پر سلام، افتخار ملت بیدا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے۔ میری بہنوں، جن کا وہ آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ آج ہم ناز کرتے ہیں میری بہنوں، میں ناز کرتی ہوں، مجھے فخر ہے اپنے مسلمان ہونے پر، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب بھی فخر کریں۔ آج ہم ناز سے کہتے ہیں کہ ابن علی پر ہم آ حسین نہیں کہیں گے، ہم واہ حسین کہیں گے۔ یزید مٹ گیا میری بہنوں، اس کا نام مٹ گیا، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ ارے مرتا تو وہ ہے جس کی فکر مٹ جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا نصب العین مٹ جائے، ارے مرتا تو وہ ہے جس کا مشن مٹ جائے۔ سوچئے حسین تو زندہ ہے، حسین کے نانا کا نام بھی زندہ ہے، حسین کا نصب العین زندہ ہے، مقصد زندہ ہے، مشن زندہ ہے۔ آج بھی لوگ، میں، آپ سب اپنے بچوں کے نام حسین رکھ کر فخر کرتے ہیں۔ کبھی سوچو کسی نے اپنے بچے کا نام یزید رکھا ہے؟ اور کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ یزید پر لعنت ہے۔ کسی نے کہا یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یعنی یزید اور امام عالی مقام کو نظر میں رکھتے ہوئے کسی نے کہا کہ یہ دو شہزادے تھے، ان کی آپسی جنگ تھی۔ تو کسی اللہ کے نیک بندے نے کہا نہیں بھائی، ہم یہ کہتے ہیں کہ تیرے قلم میں زور ہے تو لکھ حسین ہار گیا۔ زمانہ کل بھی کہتا تھا، زمانہ آج بھی کہتا ہے، زمانہ کل بھی کہتا تھا، زمانہ آج بھی کہتا تھا، کہتا ہے حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ جب جناب حسین کا میری بہنوں سر کاٹ لیا گیا نا، تو خولی بن یزید نے اس کو نیزے کی نوک پر رکھا، اور سر کا جو رخ تھا وہ زمین کی طرح تھا۔ اس پر کسی زبان دراز نے کہا دیکھو سر زمین میں مل گیا۔ میری بہنوں، کسی بدبخت نے، بد نصیب نے جب یہ کلمہ کہا نا، تو اہل محبت میں سے کسی نے کہا او بدتمیز، او بے ادب، او بے عقل، دیکھ حسین کا سر اس لیے زمین میں ہے کہ حسین نے ایک سجدہ کیا ہے، ابھی دوسرے سجدے کی تڑپ اسے اپنا سر زمین سے اٹھانے نہیں دے رہی۔ یہ سنا نا میری بہنوں خولی بن یزید نے، تو فوراً سر کو نیزے کے اوپر کر لیا، یعنی اپنے سے اوپر کر لیا۔ تو کسی نے پھر آواز لگائی ارے کمبخت، تو کیا سمجھتا ہے کہ حسین کا سر کٹ کر زمین پر مل گیا؟ دیکھو حسین کا سر کٹ کر بھی تم سے بلند ہے۔ اس سے وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ اور پھر میری بہنوں، جب خیموں کو آگ لگائی گئی، زین العابدین اکیلے وہ شخص تھے جو زندہ تھے، کیونکہ اس وقت بیمار تھے، 14 سال کا یہ بچہ۔ جب اس نے تمام لاشیں اکٹھی کی، اور تاریخ نے یہ واقعہ بڑے ہی دردناک الفاظ میں رقم کیا ہے۔ راوی کہتا ہے جب جناب زین العابدین نے یہ لاشیں اکٹھی کی تو زندگی بھر کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیا، بلکہ روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ کبھی دل بھر کے بھی پانی نہ پیا۔ اور جب بھی ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہ مجھے اپنے شہیدوں کی پیاس یاد آتی ہے، کہ کیسے ننھے علی اصغر کی جان نکلی تھی، کیسے علی اکبر کے جوان بیوی کو بیوہ کیا تھا، کیسے چچا عباس کے بازو کاٹے گئے۔ پھر آپ نے دمشق کے بازاروں میں عورتوں کے ہمراہ جب اپنے آپ کو گزارا تو جو باقی رہتی کسر تھی وہ بھی دل نے
نکال دی۔ دمشق کی عورتیں یہ منظر میری بہنوں چھتوں پر چڑھ کے دیکھ رہی تھیں جب قافلہ یزید کے دربار میں پیش ہونے کے لیے جا رہا تھا۔ میری بہنوں جب قافلہ دربار میں پیش ہوا نا تو یزید نے پہلے تو شرمندہ ہونے کا ایسے ڈھکوسلا کیا اور کہنے لگا مجھے افسوس ہے کہ حسین کا سر کاٹا گیا ہے، مگر میں نے کبھی یہ چاہا نہ تھا، اور جھوٹے آنسو بہانے لگا۔ مگر میری بہنوں قاتل کی پشیمانی مقتول کی اہمیت کو بڑھا نہیں سکتی، البتہ اس کے جرم کو سب کے سامنے لا سکتی ہے۔ اس کے آنسو بتا رہے ہیں کہ حسین جیت گیا ہے، کیونکہ حسین کا قتل وہ تھا کہ جس نے دشمنوں کے بھی آنسو بہا دیے اور خود قتل کروانے والا رونے لگا، اور یہ سب اس نے صرف ڈرامہ ہی کیا تھا، مگر حسین کی سچائی اس کی آنکھوں سے بول گئی۔ بعد میں اس بدتمیز نے اپنی چھڑی سے جناب حسین کے دانتوں کے اوپر مارنا شروع کیا تو ابو بلدہ صحابی دربار میں موجود تھے۔ وہ تڑپے اور اٹھے اور کہا بدبخت اپنی چھڑی ہٹا، میں نے خود ان ہونٹوں پر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ لگتے دیکھے ہیں۔ میری بہنوں یزید نے جناب زین العابدین سے کہا مجھے افسوس ہے کہ مجھ سے جرم سرزد ہوا ہے، مگر میں تمہیں رعایت دیتے ہوئے کہتا ہوں تم بدلے میں مجھ سے 4 شرطیں منوا لو، جو تم کہو گے میں مانوں گا۔ میری بہنوں جناب زین العابدین نے کہا کہ تم سب سے پہلے تو جناب امام حسین کا سر ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کی تدفین کر سکیں، اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ہمیں ہمارا قاتل دے دو، اور تیسرے نمبر پر یہ کہ ہمیں دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دینے کی اجازت دے دو، اور چوتھے نمبر پہ یہ کہ ہمیں بحفاظت ہمارے وطن جانے دو۔ چنانچہ سب سے پہلی شرط پر تو عمل کیا گیا، سر مبارک ان کے حوالے کر دیا گیا، اور دوسری شرط کے لیے یزید نے آواز لگائی، کہا بتاؤ کون ہے تمہارا قاتل؟ اس پر لوگوں نے کہا خولی بن یزید۔ خولی بن یزید نے کہا میں نے نہیں، سنان بن عصا نے سر کاٹا ہے، کیونکہ خولی بن یزید نے سر نیزے پہ لٹایا تھا، یعنی نیزے پہ کھڑا کیا تھا، اور سنان بن عصا نے سر کاٹا تھا۔ اور سنان بن عصا سے جب پوچھا گیا کہ تو نے یہ سر کیوں کاٹا تو اس نے کہا میں کیوں کاٹوں گا، یہ سر تو شمر بن جوشن نے کاٹا ہے۔ شمر بن جوشن اس وقت کمانڈر تھا، کہنے لگا میں قتل کیوں کروں گا، میرا ان سے کیا دشمنی تھی، میرا انہوں نے کیا بگاڑا تھا، مجھے ان کے قتل سے کوئی فائدہ نہیں، یہ قتل اس نے کروایا ہے جس کو ان کے قتل سے فائدہ تھا۔ تو اب بات یزید کی طرف آتی تھی، لہٰذا اس کو خطرہ ہوا، اس نے فوراً بات کو موڑا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری یہ شرط تو پوری نہیں کر سکتے، البتہ تم خطبہ دے سکتے ہو۔ میری بہنوں 14 سال کا یہ بچہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، خطابت ایسی کی کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ خطابت تو اس کے گھر کی لونڈی تھی۔ گرجدار آواز میں لوگوں سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، جب مخاطب ہوا نا میری بہنوں، زمین و آسمان اس کے خطبے سے رو رہے تھے، لوگوں کی آہوں سسکیوں سے راوی لکھتا ہے کہ آسمان گونج رہا تھا۔ اور جب آپ نے اہل بیت کی فضائل بیان کیے کہ ہم وہ ہیں، تو کیا بات ہے میری بہنوں، کیا شان لکھی ہے یہاں پر۔ اگر میں وہ الفاظ بیان کرنے لگوں نا تو بیان بہت ہی لمبا ہو جائے گا، لیکن اس نے جب جناب زین العابدین نے اہل بیت کی شانیں گنوائیں تو ایک بات یہاں پر کرتی ہوں کہ کوئی بچہ جب دین کا علم سیکھنے کے لیے آتا ہے نا، گھر سے نکلتا ہے نا، تو فرشتے اس کے احترام کرتے ہیں، اور احترام کی کہانی سنیں کیسے احترام کرتے ہیں۔ اور جب کسی کا احترام فرشتے کرتے ہیں نا، وہ احترام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ استاد اس کو علم سکھاتا ہے، اور وہ جس کا فرشتے احترام کرتے ہیں نا، وہ احترام اپنے استاد کا کرتا ہے، اور وہ جس استاد کا احترام کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ استاد احترام اپنے عالم کا کرتا ہے، کیونکہ اس نے علم عالم سے حاصل کیا ہوتا ہے۔ اور جب عالم جس کا احترام کرتا ہے نا، وہ علماء کے مجدد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شیخ الحدیث ہوتے ہیں جس سے اس نے علم سیکھا ہوتا ہے۔ اور شیخ الحدیث جب ادب دیکھتے ہیں نا تو وہ ادب آگے سے شیخ القرآن کا کرتے ہیں، اور شیخ القرآن محدث کا ادب کرتے ہیں، اور محدث احترام محدث اعظم کا کرتے ہیں، محدث اعظم احترام مجدد کا کرتے ہیں، اور مجدد احترام مجدد اعظم کا کرتے ہیں، اور مجدد اعظم اگر اس ادب کو دیکھیں تو وہ احترام راوی کا کرتے ہیں، کیونکہ راوی وہ شخص ہے جس نے حضور کی تاریخ کو لکھا،
اور راوی احترام اگر کرتے ہیں نا تو وہ تبا تابعی کا کرتے ہیں، اور تبا تابعی احترام کرتے ہیں ہر صحابی کا، کیونکہ صحابی نے حضور کے ساتھ مل کر علم کو حاصل کیا، ان کی صحبت میں رہ کر علم کو حاصل کیا، اور اگر صحابی کے احترام کو جائے نا تو وہ احترام نبی کا کرتا ہے، کیونکہ نبی نبوت لے کر آیا ہے، اور ہر نبی سے جب احترام پوچھا گیا نا تو اس نے احترام رسول اللہ کا کیا، یہ ہے شان۔ اور رسول اللہ نے کس کا احترام کیا؟ رسول اللہ نے احترام جناب فاطمۃ الزہرا کا کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ لوگوں سے کہا اے لوگوں سن لو، لوگوں کی نسل بیٹوں سے شروع ہوتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل فاطمۃ الزہرا سے ہوتی ہے، اور پھر جناب حسین کو، جناب حسن کو اپنے سینے پر بٹھاتے ہیں، اپنے کندھوں پہ لٹاتے ہیں، اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، اپنے اوپر گھوڑا بن کے سواری کراتے ہیں۔ لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں واہ کیا سواری ہے، آگے سے جواب دیتے ہیں اور لوگوں دیکھو سوار بھی تو کون ہے، سوار بھی تو کون ہے؟ یہ فاطمۃ الزہرا کی شان ہے، جس کے احترام میں رسول اللہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کا بیٹا امام عالی مقام، امام عالی مقام، واہ واہ سبحان اللہ، کیا خوب شان ہے امام عالی مقام کی۔ اور یہ شان جناب فاروق اعظم بیان کرتے ہیں، یہ فاروق اعظم کے بعد صدیق اکبر بیان کرتے ہیں۔ میری بہنوں، یہ وہ شان ہے کہ جس کے الفاظ کو اگر میں بولنے لگوں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، اس لیے مختصراً کرتی ہوں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا نا کہ بتاؤ تمہارے سامنے کس کی سب سے زیادہ شان ہے، کیونکہ تم تو وہ ہو جس نے حضور کو اپنی گود میں دنیا سے رخصت فرمایا، تم تو وہ ہو جسے اپنے منہ سے چبا کر آخری وقت بھی مسواک دیا گیا رسول کریم کو، تو تم تو وہ ہو کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوبہ تصور کیا، بتاؤ تم سے زیادہ بھی کسی کی شان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو شان اس کی پیاسی ہوں جو فاطمۃ الزہرا کی شان تھی، میری شان تو فاطمۃ الزہرا کے ایک بال کے برابر بھی نہیں۔ ناظرین کرام، جب زین العابدین نے اہل بیت کی فضیلت گنوائی اور خطبہ دینا شروع کیا نا تو یزید کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، اس سے ڈر ہوا کہ کہیں لوگ مجھے پیروں کے نیچے ہی نہ پیس ڈالے۔ اس نے فوراً اذان دینے کا حکم دیا، مؤذن سے کہا گیا کہ فوراً اذان دو۔ اب مؤذن نے میری بہنوں جیسے ہی اذان کے الفاظ کہے نا تو کہا اللہ اکبر۔ جناب زین العابدین نے گرجدار آواز سے کہا، یہ وہ آواز تھی جو مشرق نے سنی، مغرب نے سنی، شمال نے سنی، جنوب نے سنی، چاروں سمت آواز گونج پڑی، اور ان کے الفاظ کہہ رہے تھے بے شک اللہ بہت بڑا ہے، بے شک اللہ بہت بڑا ہے۔ اور جب مؤذن نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ تو آگے سے آپ نے کہا ہاں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میری بہنوں، یہ آواز اتنی گرجدار تھی کہ یزید کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے اور لوگ سسکیوں سے رونے لگے، کیونکہ امام علی مقام کا یہ چھوٹا بیٹا، یہ زین العابدین جو 14 سال کی عمر میں ہے، کہہ رہا تھا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، اور ہم سے زیادہ گواہی کون دے گا؟ ہم نے یہ گواہی اپنے خون سے لکھی ہے، ہم نے اپنی گواہی کو خون سے رنگ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ پھر میری بہنوں، جب مؤذن نے اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا نا تو یہی وقت تھا کہ جب زین العابدین نے بات ثابت کر دی اور گرجدار آواز سے بولے اے یزید، تو نے حسین کا سر کیوں کاٹا تھا؟ تو یہ سمجھتا تھا کہ محمد کا دین مٹ جائے گا؟ تو یہ جانتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مٹا کر تیرا نام ممبروں پہ گونجے گا؟ اے یزید سن، آج غور سے سن، آج بھی ممبر پہ تیرا نہیں حسین کے نانا کا نام ہے، اور رہتی دنیا تک حسین کے نانا کا نام ہی ممبروں پہ پکارا جائے گا۔ ہمیشہ مؤذن یہی کہے گا اشہد ان محمد الرسول اللہ، کبھی بھی نہیں کہے گا، کبھی بھی تیرے نام کے ساتھ تیرے نانا کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تو مٹ گیا، تو مر گیا، تو قتل ہو گیا، تیرا نام مٹ گیا، تیرا تشخص مٹ گیا۔ حسین زندہ ہے، حسین کا نانا زندہ ہے، حسین کا دین زندہ ہے، اور قیامت تک حسین کے نانا کا دین زندہ رہے گا۔
قتل حسین میری بہنوں اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کے واقعہ کے بعد میری بہنوں 3 دن تک شہیدوں کی لاشیں بکھری پڑی رہیں، زمین رو رہی تھی، آسمان غام سے سرخ تھا۔ 13 محرم کو بنو اسد کی عورتیں فرات سے پانی بھرنے آئیں، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے نواسے کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، بھاگتی ہوئیں اپنے مردوں کے پاس گئیں اور کہا، اے مسلمانوں کہاں مر گئے ہو؟ دیکھو تو کربلا میں ہمارے شہیدوں کی لاشیں کیسے بکھری پڑی ہیں، آؤ سب مل کر اکٹھی کریں۔ انہوں نے کہا، تمہیں پتہ نہیں ہے یزید ہمارا کیا حال کرے گا؟ کوئی آ کر خود ہی انہیں تدفین کر دے گا۔ اس پر وہ روتے ہوئے تڑپیں اور کہا، تم نہیں چلتے تو مت چلو، ہم خود ہی چل کر اکٹھا کرتی ہیں۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور رسول کے نواسوں کو تمہاری محبت بلا رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو عورتوں کی طرح؟ ارے بے غیر تو ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لو۔ کربلا کے میدان میں وہ لوگ پہنچنے لگی تو اب ان کو بھی اس بات کی سمجھ آئی، لہٰذا اٹھے اور اپنی عورتوں کے ہمراہ چل دیے۔ اور جب وہاں پہ گئے نا تو جناب زین العابدین بھی وہاں پہنچائے۔ انہوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اس پر انہوں نے جواب دیا، میں نبی کے نواسے کا بیٹا ہوں، زین العابدین۔ انہوں نے اپنی چادر بچھائی اور سب کے اعضاء کو اکٹھا کیا۔ میری بہنوں کیا منظر ہوگا! آنسو ہیں کہ تھمتے نہیں، آنسو ہیں کہ دل